میرے عزیز دوستوں، میرے نوجوانوں، نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو۔ آج 10 محرم کی رات ہے تو امام علی مقام کیا کر رہے تھے؟ امام علی مقام کربلا کی اس گرم گرم ریت پر رات رات بھر دعا کر رہے تھے، سجدے میں تھے کہ اللہ قبول کر لے، اللہ قبول کر لے، اللہ تو راضی ہو جائے۔ اپنے خاندان، اپنے احباب سے کہا کہ اگر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، میں حشر کے میدان میں نانا جان سے تمہاری شکایت نہیں کروں گا۔ تو سب نے مل کر کہا کہ حسین تمہارے بغیر دنیا خالی ہے۔ تو کہا کہ چلو نماز پڑھو، نماز پڑھو، رات بھر نماز پڑھتے رہے۔ امام حسین رات بھر نماز پڑھتے رہے، اور ہم حسینیت زندہ باد کے نعرے مارنے والے کتنی نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں۔ امام زین العابدین کعبۃ اللہ شریف ہے، حسن بصری بیٹھے ہیں، کعبے کے غلاف کو پکڑ کر رات بھر چیخا مار مار کر دعا کر رہے ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ تو راضی ہو جائے، اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ آ کر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کون ہے بھائی جو رات بھر پکار رہا ہے؟ اور پکارتے پکارتے امام زین العابدین بے ہوش ہو گئے۔ آپ جا کر جب چہرے سے کپڑا ہٹایا تو پکار اٹھ رہی ہے، تو امام زین العابدین ہے، یہ حسین کا، امام حسین کا فرزند ہے، یہ شیر خدا کا پوتلا ہے، بی بی فاطمہ کا لال ہے، آل رسول۔ اور جب امام زین العابدین حسن بصری کو دیکھا کہ آپ کے پیر پکڑے تو کہا کہ چھوڑو چھوڑو، مزاج دیکھو پہلے بیت کا کہ کوئی پیر پکڑ رہا تو کہیں نہیں نہیں آپ اس کو مت کریے۔ حسن بصری نے کہا کہ زین العابدین یہ کہاں سے لایا ہے مزاج کہ سب کچھ قربان کر دیے، اپنے گھر کو قربان کر دیا، لٹا دیا، اور اس کے بعد یہ اللہ سے بھیک مانگا۔ میرے نوجوانوں، یہ مزاج گرامی ہے امام زین العابدین کا۔ اللہ ہم کو اور آپ کو توفیق دے کہ ان کے پیروں کی دھول کے صدقے میں اللہ ہم کو تقویٰ کے راستے پر چلائے۔ یاد رکھو، حق کے لیے اگر ہم کو سب کچھ لٹانا پڑے تو لٹاؤ، دولت لٹانا ہے تو لٹاؤ، خاندان گھر بار کٹتا ہے تو کٹنے دو، کیونکہ حق کامیاب ہونا چاہیے، باطل کو شکست ملنی چاہیے۔ اور تم یاد رکھو اگر تم نہیں آؤ گے تو اللہ کسی اور کو پیدا کرے گا، اللہ کسی اور کو پیدا کرے گا۔ ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہم ہمیشہ اللہ کے محتاج رہیں گے۔ تو نوجوانوں، نمازوں کی پابندی کرو اور راتوں میں اٹھو۔ اگر زندگی میں کبھی نہیں اٹھے تو آج کی رات فجر سے 1 آدھا گھنٹہ پہلے 2 رکعت نماز پڑھو، سجدے میں جا کر اللہ سے بھیک مانگو کہ اللہ وطن عزیز میں امت محمدی پر جو ظلم ہو رہا ہے، کربلا والوں کے صدقے میں ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے۔ جاؤ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دعا کرو کہ اللہ ہمارے شہر میں جو ڈینگو کی، یہ مچھروں کی کثرت ہو گئی، اللہ اس کا خاتمہ کرے۔ اللہ ہمارے شہر میں یہ تمام بیماریوں کا خاتمہ کرے۔ اللہ ہندوستان سے تمام بیماریوں کا خاتمہ کرے۔ یہ وطن عزیز ایک مضبوط وطن بنے، جہاں پر امن ہو، جہاں پر انصاف ہو، جہاں پر باطل طاقتوں کو شکست ہو، یہاں پر انسانیت آرام سے رہ سکے۔ اٹھو نوجوانوں، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے حوصلوں کو بلند رکھو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اللہ قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ ظالموں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں باخبر ہوں، اللہ فرما رہا ہے کہ میں باخبر ہوں، انشاءاللہ تعالی ان قریب میں ان ظالموں کا خاتمہ ہوگا اور حق کی کامیابی ہوگی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے حوصلوں کو بلند رکھیں، اپنے اللہ سے
اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے رشتے کو اور مضبوط کریں، قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں، قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں، اہل بیت کی قربانیوں کو اپنی زندگی کے سامنے رکھیں اور اپنے لیے ایک مشعل راہ سمجھیں اور کوشش کریں کہ ہم اس راہ پر چلیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ ہم کو کامیاب اور غالب کرے گا۔ شکریہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔